جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے کہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ بدعات کرتے ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ اسے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف جی، آپ رجب کی بدعات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہے؟ جی بالکل۔ حضرت بات یہ ہے کہ رجب میں بہت ساری بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ حالیہ دنوں میں 13 رجب کہا یہ جاتا ہے کہ 13 رجب کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے۔ اس وجہ سے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوشی، یعنی کہ ایسا سمجھ لیں کہ وہ عید والا ماحول بناتے ہیں۔ اگر اس چیز کی حقیقت کو دیکھا جائے عدیل بھائی، کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی جو اس چیز پر دلالت کرے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب کو ہوئی ہے۔ کوئی ایک روایت نہیں، صرف اور صرف چند تاریخی روایات ہیں۔ تاریخی روایات کے بارے میں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ غالباً انہی کا ایک قول ہے، یہ 3 کیٹیگریز بناتے ہیں تاریخی روایات کی۔ وہ کہتے ہیں 70% روایات ایسی ہیں، تاریخی روایات جو بالکل ہی کذب پر مبنی ہیں، ساری کی ساری وہ ہیں ہی جھوٹی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ 20% 25% ایسی ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہوئی، تیار کی ہوئی، ٹھیک ہو گیا، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اور 5% ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو وہم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، 13 رجب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش باور کروا رہے ہیں، ان کے پاس صرف وہ روایات ہیں جن کو یہ خود بھی نہیں مانتے کہ وہ صحیح ہیں، یہ خود بھی نہیں مانتے، یعنی ان کو بھی ان کے بارے میں مکمل یقین نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کو بھی مکمل یقین نہیں ہے کہ وہ روایات ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بس ایک ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ یہ آپ کی رائے کا محتاج نہیں ہے، آپ اس کی رائے کے محتاج ہیں۔ آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سی چیز، آپ اب دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ وہ سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول ہے، فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، آپ کی ایجاد ہے، وہ سارا کا سارا رد کر دیا۔ وہ چاہے آپ کسی کی محبت میں کریں، وہ کام چاہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کریں، وہ چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کیا جائے، حتیٰ کہ وہ کام آپ نے بدعت پر بات کی تو بدعت تھوڑی سی ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں، رجب کے علاوہ 12 ربیع الاول کا جو بدعت کا جو ہے وہ ایک کام شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ آپ نبی علیہ السلام کی محبت ایک ایسے کام کے ساتھ جو دین کے بالکل خلاف ہے، دین کے اصولوں میں آتی نہیں ہے، وہ کام آپ نے دین میں شروع کیا تو وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں بھی کیا ہوا اور آپ کا رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کام پر نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کام رد کر دیا جائے گا۔ آگے آ جائیں، اور یہ حالیہ دن ابھی آنے والا ہی ہے 22 رجب، اس میں یہ جو کچھ لوگ ہیں، یہ یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ان کو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ اپنا کھاتے میں گناہ اور بڑھائیں تاکہ ان کو کل قیامت والے دن لتر زیادہ لگے، یہ شاید اسی لیے چھوڑے گی، ٹھیک ہے۔ 22 رجب کو یہ باور کرواتے ہیں کہ حضرت غالباً امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اس کا بھی کوئی، اس کے بارے میں تو تاریخی روایت بھی نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ حقیقت کیا ہے اس بات کی؟ 22 رجب والے دن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔
صرف اس بغض میں، اس اناد میں، وہ جو کینہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی خوشی یہ مناتے ہیں۔ یہ کام حالیہ 2-4 یعنی کہ ایسے 200-400 سال بھی نہیں، تو 100-150 سال پیچھے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ آپ عموماً یہ بات سنیں گے کہ 22 رجب کے کنڈے، جی ٹھیک ہو گیا، یہ تو اپنی طرف سے بڑا اچھا چیز ہے جی، یہ مطلب ہے کہ امام جعفر صادق جو ہے رحمہ اللہ ان کی پیدائش کا دن ہے، تو ان کے بارے میں یہ کھا لینا چاہیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک پوری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ان کے وہ کالے جو ہیں ان کے دل، ان میں بہت زیادہ یعنی کہ کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے، جس کو یہ ایک اچھے یعنی کہ پلیٹ فارم کی طور پر یہ واضح یہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اور اس کا بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ گھروں میں خود تیار کرتے ہیں، ہاں جی، خود تیار کرتے اپنے ہیں، ہاتھوں سے تیار کرتے اپنے ہیں، ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، اور پھر بعض ہمارے جو یہ بریلوی حضرات ہیں یہ مطلب ہے کہ اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، نظر و نیاز کے طور پر ان کو کھا لیتے ہیں، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، اس چیز کا ان کا ایک لقمہ لینا بھی حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن خوشی مناتے ہیں، اس کی خوشی کے اندر وہ میٹھا بناتے ہیں، ان کو وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتے تھے، اور اس بدعت کے اندر وہ اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر، چونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو یہ ذرا بات اگرچہ بڑی نہیں ہے پھر بھی بڑی بن جائے گی، مسلمانوں کے اندر یہ پھیلانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو جو جامہ پہنایا وہ یہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ظاہری طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کریں گے تو لوگ جو ہیں یہ اہل سنت کے جو لوگ ہیں یہ ہمیں ایسی باتیں ماریں گے، ہم خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی جو شہادت والے دن ان کی شہادت کی خوشی میں جو میٹھا بنائے گا ہم اس کو جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو جامہ پہنایا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی اس کی کوئی مسند سند کوئی چیز سند آتی والی نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جھوٹی بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، اسے ایک تصور کر لیا گیا، اور آج کل ہمارے لوگوں کا جو نظریہ بنا ہوا ہے یہ انہی کی یہ وہ ہے، ایک مثال انہی میں سے ہی ہے، لوگوں نے کچھ تحقیق کرنی نہیں ہے، بات کسی کی سننی نہیں ہے، تو کیسے جو بندہ اٹھے گا پھر یہی کچھ ہونا ہے، جب صحیح دین کی تلاش آپ نے خود کرنی نہیں ہے تو پھر یہی ہونا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں خود توجہ کرنی پڑے گی، اپنے دین کی طرف آنا پڑے گا، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم ان خبیثوں کی جو چالیں ہیں ان کا جو مکر ہے وہ سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟